اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا 5واں باب ہے مجرورات، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ دیکھیں اضافت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اضافت معنوی اور دوسری ہے اضافت لفظی۔ آج کے سبق کے اندر پہلی قسم اضافت معنویہ کو بیان کیا جائے گا۔ اب عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْإِضَافَةَ عَلَى قِسْمَيْنِ مَعْنَوِيَّةٌ وَلَفْظِيَّةٌ أَمَّا الْمَعْنَوِيَّةُ فَهِيَ أن يكون المضاف غير صفة مضافة إلى معمولها، وهي إما بمعنى اللام نحو غلام زيد، أو بمعنى من نحو خاتم فضة، أو بمعنى في نحو صلاة الليل۔ وفائدة هذه الإضافة تعريف المضاف إن أضيف إلى معرفة كما مر، أو تخصيصه إن أضيف إلى نكرة كغلام رجل۔ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اور تو جان لے کہ اضافت کی 2 قسمیں ہیں، معنوی اور لفظی۔ بہرحال اضافت معنویہ یہ ہے کہ مضاف صیغہ صفت نہ ہو جو کہ مضاف ہو اپنے معمول کی طرف، اور یہ یا تو لام کے معنی میں ہوگا جیسے غلام زید، یا من کے معنی میں ہوگا جیسے خاتم فضت، یا فی کے معنی میں ہوگا جیسے صلاۃ اللیل۔ اور اس اضافت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف کو معرفہ بنانا اگر اس کی اضافت کی جائے معرفہ کی طرف جیسا کہ گزر چکا، یا مضاف میں تخصیص پیدا کرنا اگر اس کی اضافت کی جائے نکرہ کی طرف جیسا کہ غلام و رجل۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں سے اضافت کی 2 قسمیں بیان کی جا رہی ہیں، ایک اضافت معنوی اور دوسرا ہے اضافت لفظی۔ اور آج کے سبق کے اندر ہم نے اضافت معنویہ کو پڑھنا ہے۔ یہ فرمایا وَعْلَمْ تو جان لے ان الاضافۃ علی قسمین، کہ اضافت کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 اضافت معنویہ، نمبر 2 اضافت لفظیہ۔ اما المعنویہ، یہاں سے اضافت معنویہ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اضافت معنویہ کے بارے میں بتایا ان یکون المضاف غیر صفت، کہ جو مضاف ہے وہ صیغہ صفت نہ ہو اور جو کہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، ایسا نہ ہو۔ اب یہاں پہ 2 چیزیں سمجھنے کی ہے، ایک تو یہ ہے کہ صیغہ صفت کسے کہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کا معمول کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں صیغہ صفت کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن میں نمبر 1 ہے اسم فاعل، اور نمبر 2 ہے اسم مفعول، نمبر 3 ہے صفت مشبہ، اور نمبر 4 ہے اسم تفضیل۔ ان کو صیغہ صفت کہا جاتا ہے۔ ان کو صیغہ صفت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کے اندر وصف والا معنی پایا جاتا ہے۔ اسم فاعل ہے تو اس میں وصف مارنے والا معنی پایا جاتا ہے، اور اسم مفعول ہے اس میں بھی مارا جانے والا معنی پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے صفت مشبہ ہے، وہ بھی وصفی معنی پر دلالت کرتی ہے۔ اسم تفضیل ہے، وہ بھی وصفی معنی پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس لیے ان ساروں کو صیغہ صفت کہا جاتا ہے۔ اور معمول سے کیا مراد ہے؟ معمول سے مراد ہے فاعل یا مفعول۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صیغہ صفت کی اضافت ہوتی ہے اپنے فاعل کی طرف، یا صیغہ صفت کی اضافت ہوتی ہے اپنے مفعول کی طرف۔ مثال کے طور پہ ضارب زید، اب یہاں پہ دیکھیں ضارب مضاف ہے، زید مضاف الیہ ہے۔ اب ضارب یہ صیغہ صفت ہے کیونکہ اسم فاعل ہے، اور زید لفظوں کے اعتبار سے تو مجرور ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ ضارب کا مفعول واقع ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ صیغہ صفت کی اضافت ہو رہی ہے اپنے معمول کی طرف۔ تو یہ والی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اب یہاں پہ دیکھیں عبارت کہ معنوی کیا ہے؟ اضافت معنوی یہ ہے کہ مضاف غیر صفت، صیغہ صفت نہ ہو جو کہ مضاف ہو اپنے معمول کی طرف۔ اس کی کل 3 صورتیں بنے گی جو ہم ایک ایک کر کے ذکر کر لیتے ہیں۔ پہلی صورت اس کی یہ بنے گی کہ جو مضاف ہے وہ صیغہ صفت نہیں ہے، اور جو اس کا مضاف الیہ ہے اس کا معمول بھی نہیں ہے، یا تو دونوں ہی نہیں پائی جا رہی، نہ تو صیغہ صفت پائی جا رہی ہے نہ ہی معمول پایا جا رہا ہے۔ جیسا کہ اس کی مثال ہے غلام زید۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں جو غلام ہے یہ صیغہ صفت بھی نہیں ہے، نہ تو اسم فاعل ہے، نہ اسم مفعول ہے، نہ ہی صفت مشبہ ہے، نہ ہی یہ اسم تفضیل ہے۔ اور جو زید ہے یہ نہ تو اس غلام کا فاعل ہے، نہ ہی اس کا مفعول ہے۔ تو پہلی صورت کیا ہوگی کہ جو مضاف ہے وہ صیغہ صفت بھی نہیں ہے، اور مضاف الیہ اس کا معمول بھی نہیں ہے۔ دوسری صورت اس میں یہ بنے گی کہ جو مضاف ہے وہ صیغہ صفت تو ہے لیکن مضاف الیہ اس کا معمول نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کریم، اب یہ صیغہ صفت ہے کیونکہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، لیکن جو بلد ہے یہ اس کریم کا نہ تو فاعل ہے نہ ہی اس کا مفعول ہے، مفعول بھی ہے، بلکہ یہ اس کا مفعول فی ہے، اس کے لیے ظرف واقع ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ مضاف صیغہ صفت ہے
لیکن جو مضاف الیہ وہ اس کا معمول نہیں ہے۔ تیسری صورت اس میں کیا بنے گی؟ ضرب زیدن، کہ جو مضاف ہے وہ صیغہ صفت نہیں ہے لیکن مضاف الیہ اس کا معمول ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ضرب نہ تو اسم فاعل ہے، نہ اسم مفعول ہے، نہ صفت مشبہ، نہ اسم تفضیل ہے، بلکہ یہ مصدر ہے۔ اور جو زید ہے یہ اس کے لیے فاعل واقع ہو رہا ہے، زید کا مارنا۔ تو یہاں پر دیکھیں معمول تو پایا جا رہا ہے، مضاف الیہ معمول ہے لیکن جو مضاف ہے وہ صیغہ صفت نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا اضافت مانویہ کے اندر یہ نہ ہو، یا تو صیغہ صفت ہی نہیں ہوگا، یا پھر صیغہ صفت تو ہوگا لیکن اپنے معمول کی طرح مضاف نہیں ہوگا، یا صیغہ صفت بھی نہیں ہوگا، معمول بھی نہیں ہوگا۔ کل 3 صورتیں ہیں جو کہ میں آپ کو ایک ایک کر کے بتا چکا ہوں۔ اب عبارت کو دیکھ لیں۔ فرمایا کہ اضافت مانویہ یہ ہے کہ مضاف صیغہ صفت نہ ہو جو کہ مضاف ہو اپنے معمول کی طرف۔ یہ جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس غیر صفت، اس صیغہ صفت کی طرف۔ اب آگے بتا رہے ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں اضافت مانویہ کی۔ وَهِيَ اِمَّا بِمَعْنَى اللَّامِ، یا تو لام کے معنی میں ہوگا، یعنی جو مضاف الیہ ہے اس سے پہلے لام مقدر ہوگا، جیسا کہ غلام زیدن، اصل میں کیا تھا؟ غلام لزیدن۔ او بِمَعْنَى من، یا پھر وہ من کے معنی میں ہوگا، یعنی کہ جو مضاف الیہ ہے اس سے پہلے من چھپا ہوا ہوگا، جیسا کہ خاتم فضۃ، کیا تھا اصل میں؟ خاتم من فضۃ، چاندی کی انگوٹھی۔ یا پھر فی کے معنی میں ہوگا، کیا مطلب؟ یعنی مضاف الیہ سے پہلے فی مقدر ہوگا، جیسا کہ صلاۃ اللیل ای صلاۃ فی اللیل، رات میں نماز۔ تو یہ اس کی 3 قسمیں ہوگی۔ اب آگے اس اضافت مانویہ کا فائدہ بتایا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ مضاف کو معرفہ بنانا، ان اضیفہ الی معرفۃ، اگر اس کی اضافت کی جائے معرفہ کی طرف، یعنی مضاف الیہ اگر معرفہ ہے تو آپ مضاف کو بھی معرفہ بنا دیں گے جب آپ اس کی اضافت کریں گے مضاف الیہ کی طرف، جیسا کہ مثالیں مرہ گزر چکی۔ اب یہاں پہ دیکھیں زید یہ معرفہ تھا، مضاف الیہ معرفہ تھا، جب ہم نے غلام کی اضافت زید کی طرف کی تو پھر غلام میں بھی تعریف پائی گئی ہے، غلام بھی اب معرفہ بن چکا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں وَفَائِدَةُ هَذِهِ الْإِضَافَةِ تَعْرِيفُ الْمُضَافِ، مضاف کی تعریف کرنا نہیں بلکہ مضاف کو معرفہ بنانا، اگر اس کی اضافت کی جائے معرفہ کی طرف، جیسا کہ مثال پیچھے گزر چکی۔ او تخصیصه ان اضیف الی نکرۃ، یا اگر مضاف الیہ معرفہ نہیں ہے بلکہ نکرہ ہے، جیسا کہ رجل، اور رجل نکرہ ہے اور آپ نے غلام کی اضافت کر دی ہے نکرہ کی طرف، تو پھر اس میں تخصیص پیدا کرنا، یعنی قلت اشتراک پیدا کرنا۔ پہلے اس میں زیادہ افراد تھے، اب اس میں کم افراد رہ جائیں گے۔ جب آپ نے پہلے کہنا نا غلام، تو اب غلام مرد کا بھی ہو سکتا ہے، عورت کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ نے مرد کی طرف اس کی اضافت کر دی ہے، اب عورتوں والے غلام اس سے نکل جائیں گے تو قلت اشتراک پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ اس کے 2 مقاصد ہیں، ایک اگر معرفہ کی طرف اضافت ہو تو مضاف کو معرفہ بنا دیتا ہے، اور اگر نکرہ کی طرف اضافت ہو تو مضاف کو نکرہ بنا دیتا ہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ اضافت لفظی کے بارے میں پڑھیں گے۔